بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اللہ کے فیضان صحبت کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک شخص کو غصہ بہت آتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ لکھنؤ میں میرے خلیفہ ہیں، ان کا نام مولوی محمد حسن کاکوروی ہے، وہ کتب خانے میں بیٹھتے ہیں، تم روزانہ ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو۔ چند دن کے بعد اس نے حضرت حکیم الامت کو لکھا ہے کہ حضرت میرا غصہ کم ہوتا جاتا ہے، بلکہ اب کنٹرول میں آ گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مولوی محمد حسن صاحب نے تو مجھے غصے کے متعلق نہ کوئی آیت سنائی، نہ حدیث سنائی، نہ نصیحت کی۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا، چونکہ مولوی محمد حسن میں حلم کا مادہ زیادہ ہے، ان کی صحبت سے تمہارے قلب میں ان کی صفت حلم منتقل ہو گئی۔ اللہ والوں کے سینوں سے تعلق مع اللہ کی دولت دوسرے سینوں میں منتقل ہو جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ ان کے پاس رہے، کم از کم زندگی میں ایک چلہ لگا دے۔ جس طرح مرغی کے انڈے کے لیے 21 دن ہیں کہ اگر انڈا 21 دن مرغی کے پروں میں رہے تو اس میں جان آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ والا بننے کے لیے 40 دن کسی صاحب نسبت کی خدمت میں رہے، مگر پھر پان کھانے کے لیے بھی خانقاہ سے باہر نہ نکلے، کسی مقامی دوست سے منگوا لے۔ اگر انڈا مرغی کے پروں سے نکل کر پان کھانے چلا جائے تو پھر بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر انڈا لاکھ کہے کہ میں بنگلہ دیش کا انڈا ہوں اور مجھے پان کھانے کی زبردست عادت ہے، لیکن اگر پروں سے نکلا تو بچہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح عادت اللہ یہی ہے کہ صاحب نسبت بننے کے لیے تسلسل کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ تو تیسرا نسخہ کیا ہے؟ خدا کے عاشقوں کی صحبت۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ تیسرا نسخہ دونوں نسخوں کی روح ہے، اس لیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خدا کی محبت مانگی، وہیں اللہ والوں کی محبت بھی مانگی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اے خدا مجھے اپنی محبت بھی دے اور اپنے عاشقوں کی محبت بھی دے، اور ان اعمال کی محبت بھی دے جن سے تیرے عشق کی دولت ملتی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت کیوں مانگی؟ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی محبت ایسی چیز ہے جو خدا کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان رابطہ قائم کر دیتی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت بھی دے دیتے ہیں اور اعمال کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ دیکھیے اسی دور کا واقعہ ہے کہ جگر جیسا شرابی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا رہا ہے، عرض کر رہا ہے کہ حضرت میرے لیے 4 دعائیں فرما دیجیے۔ آپ کی صحبت کی برکت سے کتنے بڑے بڑے بدمعاش ولی اللہ بن گئے۔ آپ کی خدمت میں ایک شرابی آیا ہے، بدکار ہوں، فاسق ہوں، مگر بڑی امید لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی فضل فرما دیں گے۔ آپ میرے لیے 4 دعائیں کر دیجیے کہ میں شراب چھوڑ دوں، حج کر آؤں، داڑھی رکھ لوں اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور جب اولیاء اللہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا پیار آتا ہے۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل ایک شرابی نے توبہ کی، وہ سڑک پر بے ہوش پڑا تھا، انہوں نے اس کا منہ دھویا اور قے صاف کی۔ اتنا بڑا سلطان الاولیاء اور ایک شرابی کی قید ہو رہا ہے۔ جب ہوش میں آیا تو وہ پہچان گیا
اور کہا کہ حضرت آپ تاریک سلطنت بلخ ہیں، آپ جیسے ولی اللہ مجھ جیسے نالائق کے پاس کیسے آ گئے؟ فرمایا کہ میں تم کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ تم میرے اللہ کے بندے ہو، اللہ میرا ولی ہے۔ جس طرح اپنے دوست کے نالائق بچوں سے نفرت نہیں ہوتی بے وجہ دوست کی نسبت کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نسبت سے مجھے تم سے نفرت نہیں۔ دیکھو میں نے تمہاری قید ہوئی اور تمہارا منہ دھویا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ توبہ کرائیے، کیونکہ میرا گمان یہ تھا کہ اللہ والے گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں۔ آج معلوم ہوا کہ ان سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتے ہی کہ ابھی تہجد نہیں پڑھی، کوئی فرض نماز بھی نہیں پڑھی، تلاوت بھی نہیں کی، آن واحد میں اس زمانے کا بہت بڑا ولی اللہ بن گیا۔ اسی رات میں سلطان ابراہیم ابن ادہم کو خواب میں خدا کی زیارت ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ اے اللہ، اس شرابی کو آپ نے اتنی جلدی کیوں ولی اللہ بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم نے میری خاطر سلطنت بلخ چھوڑی، میری خاطر سے تم نے میرے ایک گنہگار بندے سے محبت کی، میری خاطر سے تم نے اس کا منہ دھویا۔ انت غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، میں نے تیرے خاطر سے اس کا دل دھو دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی خاطر بھی کرتا ہے۔ ان کے دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر مر کے تو دیکھو، اللہ اپنی خاطر سے کتنے کتنے گنہگاروں کو کیا سے کیا بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تیری خاطر سے میں نے اس کا دل دھویا، اور جس کا دل میں دھوں اس کے رذائل کا امالہ نہیں ہوتا ہے، ازالہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو جگر صاحب لوٹ کر آئے اور شراب چھوڑ دی۔ آل انڈیا شاعر تھے۔ ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ حضور آپ قومی امانت ہیں، بہترین شاعر ہیں، آپ تھوڑی سی پی لیا کیجئے ورنہ آپ مر جائیں گے۔ جگر صاحب نے پوچھا کہ اگر میں پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ 5 سال اور جی جائیں گے۔ جگر نے کہا کہ 5 سال بعد شراب پیتے ہوئے جب مروں گا تو خدا کے غضب کے ساتھ جاؤں گا، خدا کا قہر لے کر جاؤں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ شراب چھوڑ کر خدا کی رحمت کے سائے میں جگر کو ابھی کر موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کے لیے ایسا ہی ایمان و یقین عطا کر دے، اور ہم بد نظری نہ کریں، کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اگر نہ دیکھنے سے جان جاتی ہے تو جانے دو، جان تو دینے کے لیے ہی خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ سب سے بڑی وفاداری یہی ہے۔ دامن احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اپنے شہادت کے خون سے وفاداری کا حق ادا کیا۔ آج ہم اپنا خون شہادت تو کیا بہاتے، صرف آنکھوں کی حفاظت ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ اپنے دل کی ذرا سی خوشی ہم اللہ پر قربان نہیں کر سکتے، جان ہم کیا دیں گے؟ اللہ کی شان کہ شراب چھوڑنے سے جگر صاحب بالکل اچھے ہو گئے۔ جو گناہ چھوڑتا ہے خدا کی رحمت اس کو پیار کرتی ہے۔ جو بچہ پرہیز کرتا ہے، پیچش میں کباب نہیں کھاتا، اگرچہ روتا ہے کہ اماں دیکھو میرے سب بھائی کباب کھا رہے ہیں اور اماں آپ نے مجھ کو نہیں دیا، کہتے ہیں بیٹا تم نے میری فرما برداری کی ہے، جب اچھے ہو جاؤ گے خوب کباب کھلا دیں گے، اور اسے گود میں اٹھا لیتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں کہ میرا بچہ آج بیمار نہ ہوتا تو یہ بھی کباب کھاتا۔ اللہ کی رحمت کے دریا میں بھی جوش آتا ہے کہ ساری دنیا بدنگاہی کر رہی ہے، ناچ اور گانے دیکھ رہی ہے، مگر میرے کچھ تھوڑے سے بندے ایسے بھی ہیں کہ حسین سے حسین عورتوں سے نظر کو بچا رہے ہیں، اپنی خوشیوں کو مار رہے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے دل کی تمناؤں کا خون کر رہے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کا آسمان جب سرخ ہو جاتا ہے تو دنیا کا سورج نکلتا ہے، اسی طرح
جب بندوں کے دل کا آسمان خون تمنا سے، حرام خوشیوں کے خون سے سرخ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قلب کے آفاق پر اپنے رب کا سورج طلوع کرتے ہیں۔ اللہ کو رحم آتا ہے کہ حرام خوشیوں کے خون سے میرے بندے کا دل لال ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے دل کے اندر میں اپنے قرب کا سورج طلوع کر دوں گا۔ اور دنیا کا سورج تو صرف ایک افق یعنی مشرق سے نکلتا ہے، لیکن میرے قرب کا آفتاب دل کے ہر گوشے سے طلوع ہوتا ہے، اس کو صاحب نسبت بنا دیتا ہوں۔ گناہ چھوڑنے ہی سے خدا ملتا ہے۔ دیکھیے، جگر صاحب نے شراب چھوڑی، پھر حج کرائے اور داڑھی بھی رکھ لی۔ 4 مہینے میں جب داڑھی پوری شرعی ہو گئی اور آئینہ دیکھا تو اپنی داڑھی کو دیکھ کر یہ شعر کہا، اور شعر بھی کیسا پیارا کہ جب بھی پڑھتا ہوں وجد آ جاتا ہے، دل رونے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ یہاں کافر بمعنی محبوب ہے کہ جگر داڑھی رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر کیسا پیارا ہو گیا ہے۔ اور فرمایا کہ جب مجدد زمانہ حکیم الامت کی 3 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی کہ شراب چھوٹ گئی، داڑھی رکھ لی اور حج کر آیا، تو انشاءاللہ چوتھی دعا بھی قبول ہوگی اور خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ جن لوگوں کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ بروایت بخاری شریف اللہ والوں کی محبت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت پائے گا۔ فرماتے ہیں کہ حلاوت ایمانی جس کے دل میں اترتی ہے تو کبھی واپس نہیں لی جاتی، اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے اہل باطل مایوس ہو جاتے ہیں۔ کانپور میں ایک شخص کے پاس کچھ ہندو مبلغین پہنچے تو اس نے کہا کہ خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ سر پر اتنے جوتے لگاؤں گا کہ کھوپڑی گنجی ہو جائے گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں مولانا گنگوہی کا مرید ہوں۔ دہلی کے آریہ مرکز میں رپورٹ آئی کہ جو مسلمان کسی اللہ والے سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ہمارا بالکل کوئی اثر نہیں ہوا، اور ہم ان میں کسی ایک کو ہندو نہ بنا سکے۔ اسی لیے اب کسی بزرگ نے فرمایا، یک زمانے سمجھتے با اولیاء، یک زمانے سمجھتے با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کے اخلاص والے عبادت سے افضل ہے۔ حکیم الامت نے اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ صحبت اہل اللہ سے قلب میں ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایسا یقین و ایمان عطا ہو جاتا ہے جس سے خروج عن الاسلام کا احتمال نہیں رہتا، خواہ فسق و فجور ہو جائے لیکن مردودیت تک نوبت نہیں پہنچتی، جبکہ 1000 برس کی عبادت شیطان کو مردود ہونے سے نہ بچا سکی۔ لہذا جو چیز مردودیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی وہ 1000 سال کی اس عبادت سے بڑھ کر کیوں نہ ہوگی جس میں یہ اثر نہ ہو۔ بس اب بیان ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشیں اور دین پر استقامت اور وقت آنے پر حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔